جیسے اللہ رب العزت نے دن کے اجالوں کے ڈھلنے کا وقت مقرر کر رکھا ہے، ویسے ہی اس نے رات کے اندھیرے کا اختتام بھی لکھ رکھا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ضرور لگتا ہے کہ اب ہم اس در سے باہر نہیں نکل پائیں گے، لیکن اللہ رب العزت ہمیشہ ہمارے لیے کہیں نہ کہیں سے راستے بنا ہی دیتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح سے ہمیں در سے نکال ہی لیتا ہے، اور یہی تو اس کا وعدہ ہے کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ جب حالات بد سے بھی بدتر ہوتے چلے جاتے ہیں تب معاوضے ہوتے ہیں، اور دعاؤں کے جواب دیکھ کر دل مطمئن کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ہے کہ میں تمہیں خوش کر دوں گا، میں تمہیں راضی کر دوں گا، یعنی تمہیں وہی دوں گا جو تمہیں پسند ہے، اور اتنا دوں گا کہ پھر کبھی بھی اس کی طرف تمہیں غمزدہ نہیں کرے گی۔ وہ معجزوں کے راستے وہاں سے بناتا ہے جہاں تمہاری دعائیں بھی نہیں جا سکتی۔ وہ اپنی مدد اپنے پوشیدہ ترین ذریعوں سے بھیجتا ہے، وہ ذریعے جن کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس کی ذہانت وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں بڑی بڑی عقلوں والے بھی نہیں جا سکتے۔ جہاں مقدر کے فیصلے تمہارے مخالف ہونے رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہیں تمہارے لیے دعاؤں کی گنجائش نکال دیتا ہے۔ میں نے دعاؤں سے نصیبوں اور مرتبوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ دعا ہو اور دعا قبول کرنے والا رب ہو تو پھر کس بات کا غم۔ اللہ تو تقدیریں بدلنے پہ، مرتبے بدلنے پہ قادر ہے۔ وہ تو آپ کو بن مانگے بھی دیتا ہے، بس اپنی دعا دیکھیں کہ کیا وہ دعا کے قواعد پہ پوری اتری ہے۔ رات کا پہر ہو، رب کا در ہو، آپ کی طلب ہو، آنسو ہوں، مانگتے جائیں اور رب کی عطائیں دیکھتے جائیں۔ جو آزمائش ہے وہ تو ایک مقرر وقت تک ہے، مگر اس کے بعد یہ دعا کا ذخیرہ آپ کی دنیا اور آخرت بدل دے گا انشاءاللہ۔ اس پر اندھا یقین ہونا چاہیے۔ جب یقین کامل ہوتا ہے تو راستے کھلنے لگتے ہیں۔ جو اس پر یقین کرتا ہے وہ اسے توڑتا نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیوں ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو۔ یقین مانو تمہاری دعا رد نہیں ہوگی، تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، تو کیسے تمہاری خوشی کو ادھورا چھوڑ سکتا ہے؟ بس وہ سب ٹھیک کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک وہ جو رب ہے وہی سب ہے۔